بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ایک پرہیزگار نوجوان پر ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک سال سخت ترین گرمی کے زمانے میں حج کو چلا۔ لو بڑی شدت سے چلتی تھی۔ ایک دن جب میں اپنے قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، اتفاقاً قافلے سے بچھڑ گیا اور مجھے کچھ نیند سی آنے لگی۔ اچانک میری آنکھ لگ گئی اور کچھ دیر بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک بیابان جنگل میں پایا۔ دور دور تک مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں آگے چلتا رہا تو اچانک مجھے دور ایک شخص نظر آیا تو میں جلدی اس کی طرف چلا تو دیکھا کہ ایک کمسن لڑکا تھا جس کے داڑھی بھی نہ نکلی تھی، اور وہ اس قدر حسین گویا 14ویں رات کا چاند ہے، بلکہ دوپہر کا سورج اس پر ناز و نعمت کے کرشمے چمک رہے ہیں۔ میں نے اس کو سلام کیا۔ اس نے کہا، ابراہیم، وعلیکم السلام۔ میرا نام لینے پر مجھے انتہائی حیرت ہوئی اور مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ اے صاحبزادے، تجھے میرا نام کس طرح معلوم ہوا؟ تو نے تو مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں۔ کہنے لگا، ابراہیم، جب سے مجھے معرفت حاصل ہوئی ہے انجان نہیں بنا، اور جب سے مجھے وصل نصیب ہوا کبھی فراق نہیں ہوا۔ میں نے پوچھا کہ اس سخت گرمی میں اس جنگل میں تجھے کیا مجبوری کھینچ لائی؟ کہنے لگا کہ ابراہیم، اس کے سوا میں نے کبھی کسی سے انس پیدا نہیں کیا، اور نہ اس کے سوا کبھی کسی کو ساتھی اور رفیق بنایا۔ اور میں نے اس سے پوچھا کہ تیرے کھانے پینے کا کیا ذریعہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا، اگر مجھے بھوک لگے گی تو اللہ کا ذکر میرا پیٹ بھر دے گا، اور اللہ کی حمد کی وجہ سے میں پیاسا نہیں ہو سکتا، اور اگر میں ضعیف ہوں تو اس کا عشق مجھے حجاز سے خراسان تک، یعنی پورب سے پچھم تک لے جا سکتا ہے۔ تو میرے بچپن کی وجہ سے مجھے حقیر سمجھتا ہے، اپنی ملامت کو چھوڑ، جو ہونا تھا ہو چکا۔ میں نے پوچھا، تجھے خدا کی قسم اپنی صحیح عمر بتا، کیا ہے؟ کہنے لگا کہ تو نے بڑی سخت قسم مجھ کو دے دی ہے جو میرے نزدیک بہت ہی۔ ابراہیم، تجھے میری عمر پوچھنے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ میں نے بتا تو دی ہے۔ میں نے کہا، مجھے تیری باتوں نے حیرت میں ڈال دیا۔ کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے، اس نے بڑی نعمت عطا فرمائی، اور اللہ کا فضل ہے کہ اس نے بہت مومن بندوں میں مجھے افضل بنایا۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی حسن صورت، حسن سیرت اور شیریں کلام پر بڑا ہی تعجب ہوا۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیسی کیسی صورتیں بنائی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اس نے تھوڑی دیر نیچے دیکھا اور سر جھکا لیا، اور پھر اوپر کی طرف منہ اٹھا کر بہت ترچھی کڑوی نگاہ سے مجھے دیکھا اور چند شعر پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر میری سطح یہ رونق اور خوبصورتی کیا بنائے گی، اس وقت میری ساری خوبیوں کو عذاب عیبدار بنا دے گا، اور جہنم میں طویل عرصے تک رونا پڑے گا، اور اللہ عز و جل کا جلال یہ فرمائے گا، اور بدترین غلام تو میرے نافرمانوں میں ہے۔ تو نے دنیا میں میرا مقابلہ کیا، تو دنیا میں مجھے بھول گیا، یا میری قیامت کی ملاقات کو بھول گیا؟ اے ابراہیم، تو اس دن دیکھے گا کہ فرما برداروں کے منہ 14ویں رات کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اللہ عز و جل اپنے اوپر سے انوار کے پردے ہٹا دے گا، جس کی وجہ سے یہ فرما بردار اس پاک ذات کی زیارت سے مبہوت ہو جائیں گے، اور اس کے مقابلے میں ہر نعمت اور راحت کو بھول جائیں گے۔ یہ اشعار پڑھ کر کہنے لگا، ابراہیم، اپنے رفقا سفر سے بچھڑ گیا ہے تو؟ میں نے کہا، ہاں، میں ان سے بچھڑ گیا ہوں۔ تجھ سے اللہ کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ تو میرے لیے دعا کرے کہ میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں۔ میرے اس کہنے پر اس لڑکے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کچھ آہستہ آہستہ زبان سے کہا کہ مجھے اس کی ہونٹ حرکت کرتے ہوئے معلوم ہوئے۔ اس وقت مجھے اچانک نیند کا غلبہ آیا اور میں بے ہوش ہو گیا۔ اس سے جو میں نے افاقہ پایا تو قافلے کے بیچ میں اونٹ پر اپنے آپ کو پایا، اور میرے اونٹ پر جو میرا ساتھی تھا وہ مجھ سے کہا، اے ابراہیم، ذرا ہوشیار رہو، سنبھلے رہو، ایسا نہ ہو کہ اونٹ سے جا گرو۔ اور اس لڑکے کا مجھے کچھ پتہ نہ چلا کہ وہ آسمان پر اڑ گیا یا زمین کے اندر اتر گیا۔ جب ہم سارا راستہ طے کر کے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور میں حرم شریف میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ لڑکا کعبہ شریف کا پردہ پکڑے ہوئے رو رہا ہے اور چند شعر پڑھ رہا ہے، جن کا ترجمہ یہ ہے، میں کعبہ کا پردہ پکڑا ہوا ہوں
اور بیت اللہ کی زیارت بھی کر رہا ہوں، لیکن دل میں جو کچھ ہے اس کو اور راز کی بات کو تو خوب جانتا ہے۔ میں بیت اللہ کی طرف پیدل چل کر آیا ہوں، کہیں سوار نہیں ہوا، اس لیے کہ میں باوجود اپنی کم سنی کی فریفتہ عاشق ہوں۔ میں بچپن ہی سے تجھ پر مرنے لگا ہوں، جبکہ میں عشق کو جانتا بھی نہیں، اور اگر لوگ ملامت کریں کسی بات پر تو میں ابھی عشق کا طفل مکتب ہوں۔ اے میرے اللہ، اگر میری موت کا وقت آ گیا ہو تو شاید میرے تیرے وصل سے بہراب ہو چکا ہوں۔ اس کے بعد وہ بے اختیار سجدے میں گر گیا اور میں دیکھتا رہا۔ اس کے بعد میں اس کے پاس گیا اور اس کو بلایا تو اس نے کچھ جواب نہیں دیا۔ پھر میں نے اسے بلایا تو اس نے پھر جواب نہیں دیا۔ میں نے جب اس کو جا کر ہلایا تو پتہ چلا اس کا انتقال ہو چکا تھا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کے انتقال کا بڑا سخت صدمہ ہوا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنی قیام گاہ پر آیا اور اس کے کفن دینے کے لیے کپڑا لایا اور مدد کے لیے 1-2 آدمی ساتھ لے لیے، اور وہاں پہنچا جہاں اس کو مردہ چھوڑ کر آیا تھا، تو اس کی لاش کا کہیں پتہ نہ چلا۔ وہاں دوسرے حاجیوں سے دریافت کیا مگر کسی کو بھی پتہ نہ چلا کہ کس نے اس کو دیکھا ہے، مگر کچھ پتہ نہ چلا۔ میں نے سمجھا کہ اللہ عز و جل نے اس کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ فرما دیا۔ میں وہاں سے اپنی قیام گاہ پر واپس آ گیا اور مجھے کچھ نیند سی آنے لگی، تو میں نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے مجمع میں ہے اور سب سے پیش ہے، اور اس پر اس قدر نور چمک رہا ہے اور ایسے عمدہ جوڑے میں ہے کہ اس کی صفت بیان میں نہیں آ سکتی۔ اس نے کہا، ہاں ہو گیا۔ میں نے کہا، میں نے تجھے بہت ڈھونڈا کہ تیری تدفین و تکفین کے لیے بہت تلاش کیا، کہیں پتہ نہ چلا۔ کہنے لگا، ابراہیم سن، جس نے مجھے میرے شہر سے نکالا اور اپنی محبت میں فریفتہ کیا اور میرے عزیز و قریب سے جدا کیا، اسی نے مجھے کفن دیا اور کسی دوسرے کا محتاج نہیں بننے دیا۔ میں نے پوچھا کہ اللہ عز و جل نے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا، اللہ جل جلال نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور فرمایا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ میں نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، تو ہی مقصود ہے اور تیرا ہی مجھے آرزو ہے۔ فرمایا کہ بے شک تو میرا سچا بندہ ہے اور جو تو مانگے گا اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے زمانے کے تمام آدمیوں میں میری سفارش قبول فرما لے۔ ارشاد ہوا کہ ان سب کے بارے میں تیری سفارش مقبول ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس لڑکے نے خواب میں مجھ سے رخصتی مصافحہ کیا اور میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نے اپنے حج کے جو ارکان باقی تھے وہ پورے کیے، لیکن اس لڑکے کی یاد سے اور اس کے رنج سے میرا دل کو قرار نہ تھا۔ میں حج سے فارغ ہو کر واپس، لیکن راستے میں سارے قافلے والے کہتے رہے کہ اے ابراہیم، تیرے ہاتھ کی مہک سے ہر شخص حیران ہے، کیسی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ اس واقعے کی نقل کرنے والے کہتے ہیں کہ مرنے تک حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں سے وہ خوشبو آتی رہی۔